سمجھ؟ ہاں تیری خیرات پکائیں گے نا غریبوں کے دینے کے، غریبوں اسی میں چلائیں گے. ہاں جی سمجھو، بس اس نے یہ سچ ہے، یہ اس نے سچ کہہ دیا نا. ہم جیسا ہوتا تھا جیسے منہ بناتا، نہیں اللہ خدا آپ کا نمبر ہے، اللہ آپ کو مجھے پہلے کرے، یہ کرے، جیسے کہتے ہیں نا اللہ مجھے پہلے کر دے. نہیں ایسے کوئی نہیں کہتا. پھر کیوں فاروق نہیں کدھر گئے تھے تو سمجھائیے نا جی. باقی یہ دنیا کا تھوڑا سا وقت ہے، بس اچھا وقت ہے جو اللہ عرب میں گزار دیتے ہیں. یہاں کا سویا بھی قیمتی ہے، یہاں کا بیمار بھی قیمتی ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، سب کے ایمان کی اللہ حفاظت کرے، سب کے اعمال کی حفاظت کرے. دل میں سوچیں، دنیا نہ سوچا کریں، کبھی بھی نہ سوچیں. دنیا خدا ایسی پیچھے دعا کرے. جو اس چیز دل میں سوچنے کی ہے اللہ کو سوچا کرے. جب لیٹے نا نیند نہ آ رہی ہے نا، اس وقت آپ مراقبے میں رہیں، اور اسی کیفیت میں جب آپ سوئیں گے نا، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ سویا ہی رہ جاتا ہے، اٹھتا نہیں کرنا. تو جب آپ ذکر کی حالت میں سوئیں گے تو بے وضو نہیں سونا چاہیے، ناپاک نہیں سونا چاہیے کبھی بھی. سالک کا مذہب نہیں ہے، یہ فقیر کا مسلک نہیں ہے. ناپاک سونا، ناپاک کپڑوں میں سونا، ناپاک جگہ پہ سونا اور بے وضو سونا، یہ نہیں ہے. اور کچھ کرے نہ کرے یہ کام کبھی نہیں کرنا، یہ کام کبھی نہیں کرنا. آپ بیمار ہیں تو شریف جنات، اچھے فرشتے آپ کی خبر گیری کرتے، آ کر آپ کے ہر احوال دریافت کرتے ہیں. آپ بے وضو ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں، وہ نہیں آتے، پھر قریب بھی نہیں آتے. پھر آپ رات شام پکڑتے ہیں، بچھو پکڑتے ہیں، کتے پکڑتے ہیں، ادھر سے گرتے ہیں، ادھر سے گرتے ہیں. سمجھا؟ سمجھا؟ یہ خوابوں شکل میں آتی ہیں. سر بڑے بڑے خیالات ہیں، کبھی کیا خیالات ہیں، کبھی کیا خیالات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ سے مانگیں اس بات کو کہ اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچائے، اللہ ہماری حفاظت کرے. یہ وظیفہ زندگی بھر پکا کرنا چاہیے. بے وضو نہیں سونا کبھی بھی، ناپاک نہیں سونا کبھی بھی، ناپاک بستر پہ نہیں سونا، ناپاک کپڑوں میں نہیں سونا. اور جیسے بھی عشاء کی نماز ہے نا، یہ فرض باقی ہے، تو آپ سو جائیں کہ فرض باقی ہے. نہیں فرض اتار کے سوئیں، فرض ہر قیمت میں ادا کر کے سوئیں. ہمارے بزرگوں کے ملفوظات میں کسی پڑھا تھا، پتہ نہیں کون سی شعر ہے، جب بستر پہ سر رکھا کرو نا، اس نرم بستر پہ خیال رکھا کرو، آج یہاں ہیں پتہ نہیں کل کہاں ہوں گے. ایسے ہوئے نا، آج رات بڑی نرم سیری پر ہو کر سخت زمین پر. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. تو اس پہ سر رکھ کر یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ میرے ذمہ کسی کا حق تو باقی نہیں ہے، کسی کا کوئی معاملہ باقی تو نہیں ہے. اور ضمیر اندر سے جواب دے نہیں، پھر سو جاؤ، اور اگر نہیں تو پھر تو سونے کا کوئی حق نہیں ہے، سونے کا حق نہیں ہے. کیوں سو رہے ہو؟ پھر جاگو، اللہ جاگو، جاگو، اٹھو، سونے کا حق ہی نہیں ہے. بڑی مشکل سفر ہے آگے کا جی. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. وکاس ہو ٹک ٹک ہو جائے گی. سمجھائیے نا جی. کیونکہ سونے کا حق نہیں ہے. پھر آقا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. جاگنا ہے جاگ لے عرش کے سائے تلے، بڑی دیر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے.
بڑی دیر تک سونا پڑے گا، بڑی دیر تک سونا پڑے گا، خواب کے سائے کرے آئے اشاق گئے وعدہ فردا لے کر، آئے اشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب ڈھونڈنے چراغ رخ زیبا لے کر، اب ڈھونڈنے چراغ رخ زیبا لے کر، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ یاد میں یہ ہے کہ بس دل میں دنیا نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو دل میں، باقی یہ دنیا کی ضرورتیں ساری چیزیں یہ لگے ہوئے ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، فلاں کریں گے ٹھنگ کریں گے، یہ بس چل چلا والا کام ہے۔ یہ پوٹلی دنیا میں نہیں رہنی چاہیے، یہ دنیا کے لیے خدا نے بنائی نہیں ہے، یہ پوٹلی کا تعلق دنیا سے نہ ہو۔ یاد میں تیری سب کو بلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اب تو رہے بس تادب آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ ہمارے حضرت حاجی حبیب الرحمن صاحب اللہ ان کے درجے بلند کرے، اس بیان کا ثواب اللہ ان کو پہنچائے، یہاں کسی جگہ نام فرما ہے، وہ حضرت صاحب کی بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے خط میں لکھتے ہیں کہ تم ان لوگوں کی اولاد سے ہو کہ تمہارے والدین چلتے پھرتے دنیا کے کام سر انجام دیتے ہوئے بھی مراقب رہا کرتے تھے، کاروبار زندگی بھی کر رہے ہیں، چل پھر بھی رہے ہیں، سارے معاملات چلا رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کی یاد میں مست رہتے تھے۔ یہ جن کا نام میں نے لیا نا، اس طرح مجھے ابھی عقل کی طرح یاد ہے، وہ سامنے صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں حضرت جی صاحب کے پاؤں دبا رہا ہوں بیٹھا ہوں نیچے، اور ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح حضرت نے ان کو دیکھ کے فرمایا، میرے سمجھنے کے حاجی ابھی الرحمن نے چلے سمجھنی، حاجی صاحب بیٹھا ہوا یہاں پہ لیکن ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس بیٹھا ہوا لیکن ہے یہاں نہیں، یہ بس گیا لگے تھے اپنے کام نیچے۔ بوقت وفات سے چند دن پہلے میرے پاس آئے بارڈر ٹاؤن میں، ادھر سے رخصت ہوا، آپ کو یاد ہے؟ یاد نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام اندر سے نکل رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، اوپر سے نیچے آ رہا ہے، میرا دنیا سے تعلق ختم ہو گیا۔ اور لیٹے ہوئے نا مسلسل اسی کیفیت میں گپ شپ بھی مار رہے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہیں، کہتے بس انوارات ربی ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اللہ کی شان دیکھیں، یہاں آئی عمرہ کیا فوت ہو گئے۔ جب وفات کی اطلاع آئی تو مجھے حضرت صاحب نے فرمایا کہ اللہ کا عاشق تھا، اللہ کا عاشق تھا، اللہ کو یاد کرنے والا تھا، بس مکہ مکرمہ میں گیا، مکے کے ہی ہو گیا، بس مکے میں گیا، مکہ مکرمہ کا ہی ہو گیا، بس وہ پھر واپس نہیں آیا۔
دنیا سے، اولاد سے، بیوی بچوں سے، خاندان سے، کاروبار سے تعلق رکھیں، دل نہ دیں۔ جدائی ہوگی پھر بہت تنگ ہو گئے، وہ بھی تنگ ہو گئے، آپ بھی تنگ ہو گئے۔ بات سمجھ رہے نا؟ وہ بھی تنگ ہوتے ہیں پھر نا، بچے تنگ ہوتے ہیں پھر زندگی میں ہی نا، ان سے ایسی بے اعتنائی برتی جائے نا، آہستہ آہستہ ان کو پیچھے کرو، پیچھے کرتے جاؤ آہستہ آہستہ۔ یہ نہیں کہ ان کے حقوق ادا نہ کرو، یا ان کی، مجھے بات کرنا سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تاکہ وہ کہیں کہ پہلے بھی جایا کرتے تھے، پہلے بھی، ہاں کوئی نئی بات نہیں ہے، کبھی عمرے کے لیے گئے، کبھی تبلیغ کے لیے گئے، کبھی کدھر گئے، کبھی کدھر گئے، یعنی یہ روٹین میں تھا، آ جائیں گے واپس، اسی آس پہ زندگی گزار لیں گے واپس، سمجھا؟ اسی آس پہ زندگی گزار لیں گے۔ میں نے بہت سارے اپنے دوستوں کے حادثات دیکھے ہیں، اپنے گھر میں حادثے دیکھے، اپنے گھر میں دیکھے، ایسے لوگوں کے حادثے دیکھے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ چپ چاپ چلے گئے، زندگی کے کوئی سامان ایسا نہیں تھا جو نہیں ہے، اب ارادہ کیا تھا خوشیوں والی زندگی گزرے گی، بچے جوان ہو گئے ہیں، یہ کام بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا۔ میری ایک بہن تھی، اس کے پاس تو تقریباً کوئی 1 کلو سونا ہوگا، 1 کلو، کراچی میں، چاچا زاد بہن تھی۔ مجھے اس نے ایک دن کہا، بڑی تھی ہماری، بہت میرے ساتھ رہتی تھی، مجھے کہتی تھی دیکھو میرے پاس اتنا سونا ہے، اتنی پراپرٹی ہے، اتنی جائیداد ہے، یہ ہے وہ ہے، مجھے کمی ہے کس چیز کی؟ نہیں، بادشاہ اچانک بیماری لگ گئی، وہ خاتون بڑی عجیب تھی، بڑی نیک سیرت، مرتے مرتے کہیں اس نے خیال آیا سارا کچھ یتیموں کے نام کر دیا، گھر میں بہن بھائیوں کے جو یتیم بچے تھے ان کو سب کچھ دے دیا، ایسی وصیت کر دی۔ اب یقین کریں، میں کراچی اس کے جنازے میں گیا، جنازے میں نہیں پہنچا، میں تدفین میں پہنچا، تدفین میں جب پہنچا تو قبر میں اس کا چہرہ دکھایا گیا، مجھے بہت غصہ آیا ان کے پیچھے والوں پر، یہ مرنے والوں کو میک اپ کراتے، دلہن بنایا جاتا ہے ان کو، یہاں اسی کا رواج ہے ادھر کا، میں کہ نہیں، آپ یقین کریں حرم میں بیٹھا ہوں، ایسے سمجھے جیسے اس کو بیوٹی پارلر سے نکال کے لایا۔ میں نے اپنے بھائیوں سے کہا یہ کیا ہو گیا، غسل کرنے کے بعد اس کے چہرے پہ ہونٹوں پہ سرخی لگنا شروع ہوئی، چہرے پہ لالی لگانا شروع ہو گئی، پیلا درد تھا بیماری کی وجہ سے، اور جیسے آنکھوں میں کسی نے سرما لگا دیا، اسے بالکل جیسے دلہن سوئی گئی۔ بعد میں بیٹھے تھے، میں نے دیکھا
طاقت سے نکال دی ذرا سونا جو ہے میری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ گھر میں جو جتنی بچے ہیں سالان کو دے دینا. تو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ بات کر رہے ہیں. تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے. دنیا بس یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے جس سے ہم نے گزرنا ہے، سب نے گزر رہے ہیں. ورنہ انہونی چیز تو ہے نہیں ہے کہ ہمارے گھر سے اتنے جنازے اٹھ گئے ہیں، اتنی میتیں اٹھی ہیں، گئے ہیں، جا رہے ہیں، جائیں گے. تو نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات ہمارے لیے نہیں، اس لیے ہم غافل ہیں. ہماری سوچ میں موت نہیں ہے. ہماری سوچ میں ہو سکے 80-90 سال عمر ہوگی، ٹھیک ہے نا. ابھی ٹھیک ٹھاک ہیں، ہمارے کام سارے چل رہے ہیں. پلان نہیں ہے. پلان ہوتا ہے نا. ہاں، ہمارے عزیز بڑا خوش مزاج ہے، تو اس کا کسی کے باپ فوت ہو گیا جاننے والوں میں، تو اس نے کہا وہ تو میں جنازے کی اطلاع نہیں دی. اس نے کہا جی ویسے ابا کی ڈیتھ اچانک ہو گئی تھی. اس نے کہا میرے بابا کی ڈیتھ بھی اچانک ہوئی تھی، ہم نے کارڈ نہیں چھاپے تھے. کسی ولیمے کا کارڈ چھاپتے ہیں جس طرح کے فلاں دن ولیمہ ہے، ڈیتھ اچانک ہی ہوتی ہے، بتائیں دینی پڑتی ہیں آدمی کو، ٹھیک ہے نا. کارڈ نہیں چھاپے گا کوئی بھی، اچانک ہی اللہ گلا ہوگا سارا. اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، بری موت سے بچا، برے انجام سے بچا. اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما. اللہ اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.